میں فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے۔ یہ امتحان جس شخصیت کے بارے میں ہے، وہ اگر اس شہر سے الیکشن لڑتے ہیں، ہم سب کے قدرمند، ہم سب کے مشترکہ بزرگ الحاج غلام احمد بلور صاحب، تو چاہیے تو نہیں اصولی طور پہ کہ وہ کیمپین بھی کریں یا ان کے لیے ہم کیمپین بھی کریں۔ ایک انسان اپنی زندگی کے 55 سال اس شہر کو دیتا ہے، نان سٹاپ، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ غمی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے۔ اس نے اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو کبھی توجہ نہیں دی۔ 55 سالوں سے لگاتار غلام احمد بلور صاحب کی زندگی کا ایک مقصد اور ایک مشن ہے کہ وہ پشاور میں رہ کے پشاور کی شہریوں کی آواز بنے، ان کی خدمت کریں۔ اور یہ وہ خدمت نہیں ہے جو صرف اقتدار میں آ کے خدمت ہے، یہ وہ خدمت نہیں ہے کہ جی منسٹری ہے تو خدمت ہے، اور منسٹری ختم تو گھر کے دروازے خط بند، ایڈریس بند، فون بند، بس وہ آپ کی زندگی سے غائب ہو گئے۔ حاجی صاحب ہر الیکشن نہیں جیتے۔ ذرا آپ سوچ کے بتائیں کہ جن لوگوں نے حاجی صاحب سے الیکشن جیتا ہے، ایک ایک دفعہ جیتا ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ آپ کی کئی یادداشت میں ہیں۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے گھر سے 3 شہداء دے کے، 3 شہادتوں کا بوجھ اٹھا کے پھر بھی آپ لوگوں کے درمیان اسی جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس بلور ہاؤس میں کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، نہیں مانگتے۔ اور ہم آپ سے بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے قربانی کے نام پہ ووٹ مانگے، ہم آپ سے خدمت کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ حاجی غلام احمد بلور سے زیادہ خدمت کس نے کی ہے پشاور میں؟ کوئی کسی ایک بندے کا نام بتا دے جنہوں نے حاجی صاحب سے زیادہ یہاں پہ پھرے ہوں، حاجی صاحب سے زیادہ یہاں پہ ترقیاتی کام کیے ہوں۔ یہ شہید بشیر بلور تھے جنہوں نے سکولز کا، کالجز کا، روڈوں کا ایک پورا جال بچھا دیا ہے پشاور میں، جو آج تک ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی ہے جس نے اس پشاور میں گریڈ سٹیشن بنائے، کالج بنائے، سکول بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں۔ یہ جو لوگ 9 سال سے ہمارے سر پہ مسلط ہوئے ہیں اور جس کا سربراہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ الیکشن میں لڑوں گا، تم ہوتے کون ہو پشاور سے الیکشن لڑنے والے؟ پشاور کے کون سے دکھ درد میں اس آدمی نے آپ کا ساتھ دیا ہے؟ جب یہ ہماری حکومت کا، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں کا ہیلی کاپٹر لے کے پورے پاکستان میں پھر سکتا ہے، تو جب یہاں پہ سیلاب آتا ہے تو یہ اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سیلاب زدگان سے نہیں مل سکتا۔ جب پشاور میں دھماکے ہوتے ہیں جس میں 80 لوگ شہید ہوتے ہیں، ایک گھر کے 5 افراد شہید ہوتے ہیں، تو یہ سی ایم ہاؤس سے نکل کے دعا کے لیے نہیں جا سکتا۔ لیکن جب اقتدار سے جاتا ہے تو اس کو پشاور یاد آ جاتا ہے، اور پشاور کے لوگوں پہ بھی افسوس ہے، پشاور کے لوگوں کی سوچ پہ افسوس ہے کہ وہ نکل آتا ہے تو وہ ایک شو دیکھنے، ایک تماشا دیکھنے، اپنی ٹک ٹاکس بنانے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سیاست اور خدمت یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ اگر ہم نے صرف فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، ٹک ٹاکس کے لیے سیاست کرنی ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم جو آج کے جو مشہور اداکار ہیں ان کو فیلڈ میں لے آئیں۔ اس پارٹی نے بھی تو صرف اداکاری کی ہے، اس پارٹی نے تو صرف جھوٹ بولا ہے۔ کون سا ایسا وعدہ ہے؟ وہ 50 لاکھ گھر بن گئے، وہ 2 کروڑ نوکریاں آ گئیں، آپ لوگوں کو اپنی بجلی مل گئی، کیا ایسا کام ہو گیا؟ ہم ایک صوبہ ہے جو اپنے سرپلس بجلی بناتے ہیں، سرپلس گیس بناتے ہیں، اور آج ہم ایک یونٹ بجلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم ایک آدھے گھنٹے کی گیس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ کتنی دفعہ تو آپ سب بھائی میرے ساتھ نکل کے ہم نے احتجاج کیے ہیں سڑکوں پہ، دھوپ میں، سردی میں، ہم نے بارش نہیں دیکھی، طوفان نہیں دیکھی۔ جب حقوق کے لیے عوامی نیشنل پارٹی اور حاجی غلام احمد بلور ہے تو ووٹ کے لیے بھی حاجی غلام احمد بلور کو ہونا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ ہم پشاور پہ باہر سے آئے ہوئے کسی انسان کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو آپ سب کو اور ہمارے اوپر ایک مذاق ہے کہ ایک آدمی آئے گا، الیکشن لڑے گا، سیٹ جیتے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس کا تو یہی دل ہے نا کہ میں جیتوں گا اور چھوڑوں گا۔ تم جیتو گے کون؟ تم جیتنے والے ہوتے ہو کون؟ اس دفعہ ہم حاجی صاحب سے کیمپین نہیں کروائیں گے۔ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ حاجی صاحب گھر پہ بیٹھے اور میں اور آپ گلی گلی اور گھر گھر پھرے اور ان کا پیغام ہر گھر میں پہنچائیں، اور ایک ایسی عبرتناک شکست انسان کو دے جو جھوٹی طور پہ اپنے آپ کو پختون کہتا ہے۔ وہ کبھی پشاور میں آتا ہے تو کہتا ہے میں پٹھان ہوں، پنجاب جاتا ہے تو کہتے ہیں میری ماں پنجاب سے تھی، کراچی جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا باپ ہندوستان سے تھا۔ وہ تو اپنی ذات پات بھی بدل لیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں وہ ایک سیاستدان نہیں ہے،
وہ ایک بدتمیز قسم کا ایک اداکار ہے جس نے صرف اور صرف اپنی ایکٹنگ پہ توجہ دے کے اپنے لوگوں کو جھوٹ اور جس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھا کے وہ کیا ہے۔ اب ان جو ووٹر ہیں ان کے اور حاجی صاحب کی اس الیکشن کی جیت میں آپ لوگ ایک ووٹ جو پل کا کردار ہے، آپ لوگوں نے وہ پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے۔ مجھ سے بہت تجربہ کار لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن میری ایک حقیر پیشکش یہ ہوگی کہ حاجی صاحب کے حلقے میں 3 صوبائی حلقے آتے ہیں۔ ہم ہر حلقے کی سطح پہ ایک کمیٹی بنائیں۔ کمیٹی 2 رخ پہ فوکس کرے، ساتھ ہی ساتھ الیکشن کیمپین شروع کرے اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کے دن کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ووٹر کون نکالے گا، پولنگ ایجنٹ کون برابر کرے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اچھائی بھی ہوئی ہے اور برائی بھی ہوئی ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ ان بلدیاتی الیکشنوں میں ہمارے بہت سارے ساتھی ہم سے خفا ہو گئے ہیں، لیکن اپنی بہت ساری کمیاں ہم لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں۔ ہم سب کے ہاتھ میں اس بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ کہاں سے صحیح نکلا ہے، کہاں سے کم نکلا ہے، کہاں سے ہمیں ووٹر کو موبلائز کرنا ہے، کون سی وہ بکس ہیں جو ہماری کمزور ہیں۔ تو الیکشن ہم سب کا الیکشن ہے۔ ہم نے صرف اپنی ایک حد میں نہیں رہنا۔ اگر میرا کوئی جاننے والا دوست، احباب، رشتہ دار میری الگ حلقے میں رہتا ہے، مجھ سے الگ نیبرہڈ میں رہتا ہے، تو آپ سب سے خواست ہے کہ اس آدمی نے جس نے اپنی زندگی کے 55 سال آپ کے شہر کو دیے ہیں، آپ اپنی زندگی کے صرف 45 دن نکال کے اس کی کیمپین میں ذرا محنت کریں اور کوشش کریں، تو ہم سے یہ الیکشن کوئی نہیں جیت سکتا۔ ایک چوتھی کمیٹی میں حاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بنائیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور ہم جو پی ڈی ایم کی مرکزی لیڈرشپ ہے ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آئے، اور پشاور میں 2-3 ہم شاندار جلسے کریں۔ جن جلسوں میں کراؤڈ لانا، موبلائزیشن کرنا، وہ سب ذمہ داری عوامی نیشنل پارٹی کی ہوگی۔ لیکن سارے جب لیڈرز ایک سٹیج پر آئیں گے، وہ باتیں کریں گے، وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ایک طرف پہ یہ بدتمیز جھوٹا ٹولہ ہے جو آپ دیکھ لیں 9 سالوں سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کا ہتک انگیز ان لوگوں کا رویہ ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ کیوں ہم اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں پہ سٹیٹس نہیں ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہمارے گھر نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، کیا ہے؟ ان کا یہ نشہ، ان کی یہ ہوا کون نکالے گا؟ میں، آپ اور ہم سب مل کر نکالیں گے، اور ہم ان کو دکھائیں گے کہ پشاور پہلے بھی عوامی نیشنل پارٹی کا تھا، حاجی غلام احمد بلور کا تھا، اور آنے والے وقت میں بھی یہ حاجی غلام احمد بلور کا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈیرہ مننا، ڈیرہ مہربانی جی۔ ملک طارق آوان سے درخواست ہے جی چراشی ہو پسٹیج بانے کی نہیں، ملک طارق سے درخواست ہے جی ساسو لاسو میں پڑھا کے ملک طارق سے درخواست ہے جی چراشی ہو پسٹیج بانے کی نہیں۔ بی خبر اکڑے ہم الحمدللہ دے وقت کے حالات ہم ستاسو مرگری دی، واقعات ہم ستاسو مرگری دی، فضا ہم ستاسو مرگری دا۔ نن سال چے پی ٹی آئی تلیو اغید اسلام آباد ہائی کورٹ والا آغا درخواست پا مخبانے ہوشندو، آغا درخواست والا پا مخبانے ہوشندو، آغا شے چکم دے آغا اپیل مسترد کو صرف دا اجمل خطک پدے شیر باندے چے اجمل بمریضی خستان اشد تلے ندا، اجمل بمریضی خستان اشد تلے ندا، اور